اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، آج میں بہت ہی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ماہ محرم اور کربلا کی حقیقت کیا ہے، کیا فسانہ ہے اور کیا حقیقت ہے۔ آج انشاءاللہ میں ایسی باتیں بتلاؤں گا کہ آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پوری تحقیق کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں کربلا کی وضاحت کرنے کے لیے۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے، یعنی کہ 1440 پر 3 سال لگ چکا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے 1440 پر 3 سال ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آ کر کے اتنے سال ہوا، نہیں، اسلام تو دادا آدم لے کر کے آئے تھے، اسلام دادا آدم لے کر کے آئے تھے۔ یہ جو ہے 1440 پر 3 جو کاؤنٹنگ ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے 1440 پر 3 سال ہو چکا ہے، لیکن اسلام کی نہیں۔ یہ حقیقت آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے میرے دوستو۔ آخری نبی کو آ کر کے اتنے سال ہوئے، لیکن اسلام کو نہیں۔ اسلام تو سب سے پرانا مذہب ہے اور انسان کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، مسلمان، سنی مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اسے منحوس مہینہ سمجھنے لگے۔ حالانکہ جانتے ہیں یہ مہینہ اس وقت سے بابرکت ہے اور عظیم مہینہ ہے جس وقت سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے میرے دوستو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ہی لکھ دیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کیا کرو، یہ مطلب ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ظلم اور گناہ تو ہمیشہ حرام ہے، لیکن خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کا نام لے کر کے یہ کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم محرم کے مہینے میں، ذی قعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں گناہ نہ کیا کرو، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر گناہ کا جو جرم ہے، گناہ کی جو سزا ہے وہ ڈبل کر دی جاتی ہے، اور نیکیوں کا اجر اور ثواب بھی ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، امام ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ویسے تو پورے سال میں ہمیشہ ظلم یہ حرام ہے،
لیکن اللہ رب العالمین جس مہینے میں چاہے گناہ کے گناہ کو اور بڑھا دے، ظلم کے گناہ کو اور بڑھا دے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں میں جبریل امین کو چن لیا، تمام کلام میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو چن لیا، تمام رسولوں میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چن لیا، روئے زمین میں اللہ رب العالمین نے مسجد کو چن لیا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سے حرمت والے مہینے اور رمضان کو چن لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں جسے چاہے عظیم بنا دے۔ لہٰذا ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے آخر میں کہ لہٰذا اے لوگو تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ رب العالمین عظیم سمجھے، جسے اللہ رب العالمین نے عظیم قرار دیا ہے، اے مسلمانوں تم بھی اسے عظیم سمجھو۔ اللہ اکبر۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ جو مہینہ عظیم تھا، جس مہینے کے اندر نیکیاں کرنی چاہیے تھی، جس مہینے کے اندر خوشیاں کرنی چاہیے تھی، جس مہینے کے اندر ہر طرح کے اچھے کام کرنے چاہیے تھے، مسلمانوں نے اسے منحوس مہینہ سمجھ لیا ہے، مسلمانوں نے اسے برا مہینہ سمجھ لیا ہے، اور یہ تصور رکھ لیا ہے کہ یہ مہینہ خیر اور برکت کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اچھائیاں کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ جو لوگ بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں بالکل ہی فاسد عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں آگے بتا پاؤں یا نہ بتا پاؤں، یہ بات آپ جان لیں کہ آپ اپنی زندگی کا ہر اچھا کام اسی مہینے سے شروع کیا کریں، شادی بیاہ اسی مہینے میں کیا کریں۔ جی ہاں، اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو سارے کے سارے مہینے اللہ ہی نے بنائے ہیں، لیکن اللہ نے اسے عظیم بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے بعد ہم کس مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے میں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہم ہر خوشی کا کام محرم کے مہینے میں کیا کریں، شادی بیاہ محرم کے مہینے میں کیا کریں، اور جو باطل عقیدہ رکھتے ہیں ان کی باتوں پر کان بالکل نہ دھرا کریں۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے شروع زمانے سے عظیم مہینہ ہے، اور جو مکہ کے قریش تھے زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کو عظیم سمجھا کرتے تھے، اور عاشورہ یعنی کہ 10ویں محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ مکہ کے اندر قریش کے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان مہینہ کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بات بتلائی گئی۔ کیا بات بتلائی گئی؟ یہ بات بتلائی گئی کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ 10ویں محرم کے دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، یعنی کہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، وفات پا گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے۔ یہاں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ ہمیشہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ کو اس بات کی خبر دی گئی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے، چونکہ یہود کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بات میں مخالفت کیا کرتے تھے، تو آپ نے یہ کہا کہ میں آئندہ سال 9ویں تاریخ کا 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے اس بارے میں جو سب سے صحیح بات ہے وہ یہ کہ ہم 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھیں، 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یہ افضل روزہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان صرف 10 کو بھی روزہ رکھتا ہے تو بھی چلے گا، اور اگر کوئی انسان صرف 9 کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو بھی چلے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی چیز کی آرزو کی تھی۔ لیکن
جو افضل والی بات ہے، جو راجح بات ہے، وہ یہ ہے کہ 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھیں آپ لوگ، 1 دن کا نہیں، 2 دن کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے اور 9 کی خواہش آپ نے کی تھی، آپ نے کچھ مقرر نہیں کیا۔ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا سوچے ہوں کہ یہود کی مخالفت میں ہم 10 کے بجائے 9 کا روزہ رکھیں گے، لیکن کچھ بات تو ہوئی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کچھ طے نہیں کیا، لہٰذا ہم اور آپ 2 دن کا روزہ رکھیں، 9 محرم کو اور 10 محرم کو۔ اگر ہم یہ 2 دن کا روزہ رکھیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیۃ، کہ جو انسان یہ 2 روزے رکھے گا، عاشورہ کے 2 روزے رکھے گا، یعنی کہ 9 اور 10، تو اس کے پچھلے گناہ، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں 1 سال کے، وہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ ہم اور آپ 9 اور 10 محرم کے دن نفلی روزہ ضرور بھی ضرور رکھا کریں۔ تو یہ تھی محرم مہینے کی مختصر تاریخ اور مختصر تعارف، اور آپ نے یہ جان لیا کہ محرم کا مہینہ یہ شروع زمانے ہی سے عظیم مہینہ ہے، لیکن مسلمانوں نے محرم کے مہینے کو کچھ اور ہی سمجھ لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، لہٰذا یہ منحوس مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہر طرح کی برکت ختم ہو گئی۔ حالانکہ دیکھیے یہ تو ایک اتفاقیہ واقعہ ہے کہ محرم کے مہینے میں 10ویں محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یہ تو ایک اتفاقیہ ہے، وہ بھی کب؟ سن 61 ہجری کے اندر، 60 پر 1 ہجری کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ دیکھیے پہلے بھی محرم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی زمانے میں محرم تھا، ہمیشہ محرم رہا ہے اور بعد میں بھی رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک زمانے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور لوگوں نے وہاں سے نہیں، ایک زمانے کے بعد سے 10ویں محرم کے دن تعزیہ اور جلسے جلوس اور ماتمی رواج نکالا۔ کب نکالا جانتے ہیں؟ 352 ہجری کے اندر۔ جی ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سن 61 ہجری کے اندر، 60 پر 1 ہجری کے اندر شہید ہوئے، اور ان کی محبت کا نام لے کر کے، اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر کے، یہ جو ایجاد کی گئی رسم جسے ہم اور آپ تعزیہ کہتے ہیں یا محرم کہتے ہیں، یہ جو محرم کا رواج ہوا، یہ 352 ہجری کے اندر ایک باطنی فرقے کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا معز الدین الدیلمی۔ کیا نام تھا؟ معز الدین الدیلمی۔ اسی نے یہ چیز ایجاد کی۔ اب جب جس چیز کی ایجاد 352 ہجری کے اندر ہو، بھلا یہ بتلائیے کہ وہ چیز اسلام کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت حسین کی شہادت ہو گئی محرم کے مہینے میں، عاشورہ کے دن، 10ویں محرم کے دن یہ واقعہ ہوا، اور ایک اتفاقیہ واقعہ تھا، یعنی کہ تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تھی، وہ ہو گیا۔ اب آئیے میرے خطبہ جمعہ کا جو اصل موضوع بحث ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کس نے کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے میں آپ کے لیے ایسی حقیقتیں بیان کرنے جا رہا ہوں میرے دوستو کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آپ سوچیں گے ارے ہم تو سنتے تھے کچھ اور بات ہے کچھ اور حقیقت بھی ایسی ہے میرے دوستو۔ یاد رکھ لیجئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی بھی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی بھی صحابی کا، ادنا سے ادنا صحابی کا بھی ہاتھ نہیں ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں نہ ہی یزید کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، یزید کا بھی ہاتھ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اسے کچھ الگ ہی رنگ دے دیا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو اسے مذہبی رنگ دے دیتے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں اسے سیاسی رنگ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو جاننا چاہتے ہیں کہ کن لوگوں نے شہید کیا ہے، تو میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا پیچھے ہم چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو کن لوگوں نے قتل کیا تھا۔ تو آئیے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل
ان لوگوں نے کیا تھا جن لوگوں نے سیدنا عثمان غنی کو قتل کیا تھا۔ حضرت حسین کا قتل ان لوگوں نے کیا تھا جن لوگوں نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ حضرت حسین کو شہید ان لوگوں نے کیا تھا جن لوگوں نے ان کے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت حسین کو قتل اور شہید ان لوگوں نے کیا تھا جن لوگوں نے ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس قتل کے پیچھے، اس سازش کے پیچھے اس قوم کا ہاتھ ہے جس قوم نے ایک نہیں کئی سو انبیاء اور رسول کو قتل کیا۔ جی ہاں، سن لیجئے، کون سی قوم؟ یہود قوم۔ یہ یہودی قوم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ جی ہاں، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شایع علیہ السلام اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، انہی لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اس میں یزید کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور نہ ہی کوئی صحابہ رسول اس کے اندر شامل تھا۔ لیکن دیکھیے، عجیب اتفاق ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں صحابہ کرام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے بھی یہ سنا ہوگا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ شعر بالکل ہی غلط ہے۔ اسلام کو بدنام کیا گیا کربلا کے بعد، صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی کربلا کے بعد، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دی گئی اس کربلا کے بعد۔ اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا۔ پھر بھلا یہ بتلائیے کہ اسلام کیسے زندہ ہوا؟ اسلام تو اس وقت زندہ ہوا تھا، سن لیجئے، اسلام تو اس وقت زندہ ہوا تھا جب ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف صرف 313 ہے، ادھر تیر اور تلوار ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اسلام زندہ ہوا تھا، جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، کہ اے اللہ آج یہ جماعت، مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک و برباد ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ اس دن اسلام زندہ ہوا تھا جس دن 313 نے فتح حاصل کی تھی۔ اس دن اسلام زندہ ہوا تھا جس دن 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے کربلا کو شامل کر دیا۔ کربلا کے بعد تو اسلام کی جو شکل و صورت ہے اور صحابہ کرام کے جو فضائل ہے اس کے اوپر تو داغ اور دھبا لگا دیا مسلمانوں نے میرے دوستو۔ تو خیر، میں یہ بتلا رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ان لوگوں نے کی تھی جن لوگوں نے حضرت عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بیعت کر لیا تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے مدبر اور اتنے بڑے سیاسی لیڈر دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جانتے ہیں لوگ جو ہے ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ پولیٹکس اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھے۔ آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرت ہوگی کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا اور پورے اختلافات ختم ہو گئے، تو جب تک وہ زندہ رہے مسلمانوں نے خوب ترقیاں کی، مسلمانوں کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب سوچ لیجئے کتنے طاقتور لیڈر تھے، کہیں پر کوئی فتنہ نہیں تھا، سارے کے سارے فتنے دب چکے تھے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سیدنا حسن اور سیدنا عثمان اور سیدنا عمر اور سیدنا علی کو قتل کیا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کے مارے بلوں میں گھس گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب امیر معاویہ مرے اور ہم اپنے بل سے نکلے اور مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرے۔ جی ہاں، یہ ہے اصل تاریخ۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے اور انہوں نے اپنے بعد تمام مسلمانوں کی رائے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رائے سے اپنے بیٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، اپنا نائب نامزد کیا۔ وہیں سے موقع مل گیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے بے شمار صحابہ کرام کو قتل کیا تھا جنگ صفین میں اور جنگ جمل کے اندر۔ جی ہاں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے واقف تھے۔ جانتے ہیں میں آپ کو کیا بتلاؤں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یہ بالکل ہی صحیح سند سے میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں،
کہا تھا کہ اے میرے بیٹے دیکھو مجھے ڈر ہے کہ اہل عراق یعنی کہ کوفہ والے یہ لوگ حضرت حسین کا استعمال کر کے تمہارے خلاف بغاوت کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے اگر تم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اختیار پالو، وہ تمہارے قبضے میں آ جائے، تمہارے ماتحت میں آ جائے تو تم انہیں معاف کر دینا۔ جی ہاں، کیا کہا تھا؟ انہوں نے معاف کر دینا۔ اور جانتے ہیں حضرت یزید کو حضرت حسین سے کوئی شکوائی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی حقیقت میں بتلانے جا رہا ہوں۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، نہ ہی حضرت حسین کو یزید سے شکایت تھی اور نہ ہی یزید کو حسین سے شکایت تھی۔ یہ مقرروں نے اور شیعوں نے سنیوں کے درمیان میں یزید کو بدنام کر دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بدنام کر دیا۔ جب یزید خلیفہ بن گئے تو بخاری کی روایت کے مطابق جانتی ہیں ان کی جو بیعت ہوئی تھی وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوئی تھی۔ سن لیجئے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اس وقت جب مدینہ والوں نے ان کی بیعت کو توڑ دیا تھا، کہا کہ دیکھو ہم یزید کی بیعت کو نہیں توڑیں گے، اس لیے کہ ہم اس کی بیعت اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد اور قول اور قرار کے مطابق کر چکے ہیں۔ تمام مسلمانوں نے بیعت کر لیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کیجئے۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہاں سے سارے کے سارے لوگ ہوشیار ہو جائے، اپنی آنکھیں اور اپنی کان کھولیے اور اپنے دل کو میری طرف متوجہ کیجئے۔ آج میں آپ کو ساری حقیقت بتلا دیتا ہوں، پھر آپ کبھی بھی شک اور شبہ کے شکار نہیں ہوں گے۔ کہا کہ بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم مجھے اکیلے میں مت کہو بیعت کرنے کے لیے، تو مجھے تمام لوگوں کے سامنے میں بیعت کرنے کے لیے بلاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ جو حاکم وقت تھا مدینے کا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب جو دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت حسین بیعت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اکیلے میں بیعت نہیں کروں گا، میں تمام لوگوں کے سامنے میں بیعت کروں گا۔ حاکم مدینہ نے بھی ان کی شرط مان لی۔ جب اگلے دن ہوا، صبح ہوئی، تو حاکم وقت نے ان کو بلایا ہی نہیں بیعت کرنے کے لیے، یہ انتظار کرتے رہے مدینہ کے اندر، بلایا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے مکہ آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ کر کے آ گئے، غلط ہے۔ سن لیجئے، بھاگ کر کے نہیں گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وقت دیا تھا کہ میں سب کے سامنے میں بیعت کروں گا، بھری مجلس میں بیعت کروں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میں یزید کو خلیفہ مانتا ہوں۔ جب حاکم مدینہ نے اس کا انتظام نہیں کیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے، سیرت کی کتابوں میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، اور سن لیجئے کسی بھی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیوں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ ہم جو ہے حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نیک انسان تھے، جنتیوں کے سردار تھے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ بہرحال مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں۔ مکہ جب جاتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوفہ کے لوگ، اہل عراق کے لوگ ان کو خط لکھتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا کیا جائے، حالات کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یا پھر جا کر کے وہاں پر کچھ معاملے کا حل نکالا جائے۔ جی ہاں، سن لیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایسا کبھی بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا۔ اور جن جن لوگوں نے بیان کیا ہے وہ بالکل ہی جھوٹی بات ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جب خط لکھنا شروع کیا، اور ایک دو نہیں بلکہ دو بوریے خط تھے جو اہل کوفہ نے، اہل عراق نے ان کو لکھا تھا کہ آپ آئیے ہم آپ کے اوپر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا خط، سارا معاملہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا اور کہا کہ دیکھیے اہل کوفہ مجھے خط لکھ رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں اور میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں۔ اور کیا کہا اس بات کا ذکر کتابوں کے اندر نہیں ہے، لیکن کیا کہا تھا اس کا اندازہ میں آپ کو ایک روایت سے لگاتا ہوں، ایک روایت سناتا ہوں۔ جب یزید کو دمشق کے اندر یہ بات معلوم ہوئی
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل عراق نے خط لکھ کر کے بلایا ہے اور وہ مکہ کے اندر موجود ہے، تو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس کو خط لکھا، سن لیجئے، اور کہا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ حضرت حسین یہ اہل عراق کی باتوں میں آ گئے اور کوفہ جانا چاہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کو یزید خط لکھ رہے ہیں، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ تو انہوں نے، یزید نے لکھا کہ دیکھیے اے عبداللہ بن عباس، آپ یعنی کہ اہل بیت میں سے آپ انہیں روکیے، اگر وہ نہ روکے تو ساری قرابت داریاں ختم ہو جائیں گی، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اختلافات رونما ہوں گے، ایسا اس خط کے اندر مذکور تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب لکھا وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے یزید، اے خلیفۃ المسلمین والمؤمنین، آپ کو حسین کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ آپ کو حسین کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے میں جو بات رکھی تھی وہ یہی رکھی تھی کہ میں کوفہ جاؤں گا اور جا کر کے لوگوں کو اس بات کا قائل کروں گا کہ وہ بھی یزید کے اوپر بیعت کر لے۔ جی ہاں، تبھی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خط لکھا تھا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے حسین کی طرف سے، اسی لیے وہ تو اطمینان ہو گئے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور دیکھیے خط لکھتے رہے کوفہ والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حسین کو منع کرتے رہے کہ آپ مت جائیے کوفہ، اہل عراق یہ آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کی تو آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے، آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ اور سن لیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ انہیں قتل کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جانتے تھے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشین گوئی انہیں معلوم تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے مکہ کی سرزمین میں خون بہا جائے میرا، اس سے بہتر ہے کہ میں کہیں سرحد پر جا کر کے شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، گویا کہ وہ جانتے تھے کہ عنقریب ان کو شہید کر دیا جائے گا، اسی لیے وہ مکہ سے نکل گئے۔ جب مکہ سے نکل گئے اور مکہ ان کو بلانے کے لیے کوفہ والے بھی آ گئے تھے، نہیں چلیے، پورا کا پورا کوفہ آپ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور سن لیجئے، یہ بیعت کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ حقیقت ہے، لیکن بادشاہ بننے کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے جا رہے تھے، ایسا کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے، کسی بھی کتاب کے اندر ایسا نہیں ہے۔ وہ کیوں جا رہے تھے یہ مقصد انہوں نے کسی کو نہیں بتلایا، اپنے دل کے اندر رکھا تھا، کسی کو نہیں بتلایا۔ اور جو حالات اور واقعات ہیں اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کام کرنے جا رہے تھے جو ان کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، یعنی کہ صلح کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں کوفہ جا کر کے تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ بھی یزید کے اوپر بیعت کر لیں۔ کیسی حقیقت ہے اور کیسی جھوٹی باتیں اور خرافات ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو کیا حقیقت اور کیا فسانہ اس صحیح واقعات کی روشنی میں اور احادیث اور تاریخی واقعات کی روشنی میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھیے، کوفہ والے بھی آئے تھے لینے کے لیے، مکہ سے نکلے، کوفہ کی طرف نکلے، جب قادسیہ کے قریب جگہ پر پہنچے تو کوفہ کے جتنے بھی راستے تھے تمام راستوں کے اوپر عبیداللہ بن زیاد نے پہرا بیٹھا دیا تھا کہ دیکھو کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، بہت بدماش لوگ ہیں، کوئی باہر سے اندر نہ آنے پائے، اندر سے باہر نہ جانے پائے۔ یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک حر بن یزید سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، ان کو عبیداللہ بن زیاد ہی نے بھیجا تھا کہ پتہ کرو کہ حسین اس وقت کہاں ہے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے قادسیہ کے قریب تو کہا کہ آپ کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس جانا ہے۔ کہا کہ نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا، حالات بہت خراب ہے، اب میں یزید کے پاس جاؤں گا۔ سن لیجئے کیا کہا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اب یزید کے پاس جاؤں گا، دمشق میں جاؤں گا۔ دیکھیے حقیقت کچھ اور ہے اور بات کچھ اور ہے۔ کہا کہ نہیں ہمارا جو گورنر ہے کوفہ کا اس نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ خیر حر بن یزید جو ہے ان کو لے کر کے چلا کوفے کی طرف، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اور ایک گورنر کے سپاہی جن کا نام تھا عمر بن سعد، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، عمر بن سعد سے
ملاقات ہوتی ہے اور اس سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کوفہ کی حالت تو بہت خراب ہے، میرے بھائی کو بھی قتل کر دیا ان لوگوں نے، اب میں کوفہ جانا نہیں چاہتا ہوں، لہٰذا میری 3 شرطیں ہیں۔ کیا کہا کہ میری 3 شرطیں، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس کر دیا جائے مجھے، دوسری شرط مجھے کسی سرحد کی طرف بھیج دیا جائے، میں وہیں پر جہاد کروں گا اور پھر میں لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ایک روایت کے اندر ہے کہ مجھے یزید جو خلیفۃ المسلمین والمؤمنین، یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ حضرت حسین نے کہا تھا۔ دیکھیے حضرت حسین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ یزید یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، تبھی تو یہ جملہ کہا کہ مجھے یزید کے پاس جو کہ خلیفۃ المسلمین والمؤمنین ہے بھیج دیا جائے۔ عمر بن سعد نے یہ تینوں باتیں لکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا اس کے پاس بھیجی۔ اس کے بعد جب بھیجی، لوگ عبید اللہ بن زیاد کو بدنام کرتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد بھی راضی ہو گیا تھا۔ سن لیجئے، یہیں سے اصل کلائمیکس ہے، عبید اللہ بن زیاد بھی راضی ہو گیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ، یہ ایسی باتیں تو اس انسان کی ہے، یعنی کہ عبید اللہ بن زیاد نے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو جو عمر بن سعد نے لکھا تھا، اس کے پیغام کو پڑھ کر کے عبید اللہ بن زیاد نے یہ کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو اس انسان کا پیغام ہے جو خلیفہ کا خیر خواہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا تھا؟ جو خلیفہ کا خیر خواہ ہے اور مسلمانوں کا صحیح رہبر ہے، یہ اس نے کہا تھا، اور کہا یہ پیغام فوراً لکھا عبید اللہ بن زیاد نے کہ حضرت حسین کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر، یزید کی کوئی غلطی نہیں ہے، عبید اللہ بن زیاد کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اور نہ ہی سن لیجئے جو یزید کے سپاہی تھے، جو عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی تھے، ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، جو یزید کا گورنر ہے کوفے کا عبید اللہ بن زیاد، وہ بھی اس بات پر راضی ہو گیا کہ حضرت حسین کو دمشق جانے دیا جائے، اور جو عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی تھا عمر بن سعد، وہ بھی راضی ہو گیا کہ انہیں دمشق کو جانے دیا جائے۔ سن لیجئے، جب یہ پیغام عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے گورنر کا پیغام لے کر کے حضرت حسین کے پاس پہنچتا ہے، اور جب قافلہ کوفہ کے بجائے دمشق کی طرف جہاں یزید تھے اس طرف روانہ ہوتا ہے، تو اہل کوفہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سن لیجئے، اہل کوفہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب تو حسین ہماری موت کا پروانہ لینے جا رہے ہیں یزید کے پاس، اب ہم بچیں گے نہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، عبداللہ بن سبا یہودی کے ماننے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حسین کے پاس 2 بوریے خط بھی تھے، وہ بھی تھا، جان گئے کہ اب ہم بچیں گے نہیں، اور یزید جو ہے چھوڑنے والے بھی نہیں تھے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امیر معاویہ کے ڈر سے 1-2 سال نہیں، پورے 20 سال تک کوئی فتنہ نہیں ہوا تھا۔ کتنے سال تک؟ پورے 20 سال تک اس زمین کے اوپر کوئی فتنہ نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ انتقال کر گئے، فتنہ پیدا ہو گیا، حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ تو جب ان لوگوں نے، اہل کوفہ نے یہ دیکھا کہ اب تو ہم گئے کام سے، یہ سارے کے سارے خطوط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو بتلا دیں گے، تب تو ہماری لاشیں بچ جائیں گی، ہماری عورتیں بیوہ کر دیے جائیں گے، لہٰذا انہوں نے کیا کر دیا؟ قافلے کے اوپر جہاں خط تھے اس جگہ پر حملہ کر دیا۔ اہل کوفہ نے حملہ کیا تھا، یزید کے لشکر والوں نے، یزید کے سپاہیوں نے، اور عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے حملہ نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، اور ابھی جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک سپاہی تھا حر بن یزید، ایک سپاہی تھا عمر بن سعد، اس نے بھی حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ عمر بن سعد بچانے والوں میں سے تھا۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے قافلہ کے اوپر حملہ کر دیا، کن لوگوں نے؟ جن لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کر کے بلایا تھا، اہل کوفہ نے۔ سارے فتنے عراق سے اٹھے ہیں، شروع زمانے سے جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں وہ سارے کے سارے فتنے عراق ہی سے نکلے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے کوفہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ حملہ کر دیا، جیسے ہی حضرت حسین کا قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا، ان کوفیوں نے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب
ایسا بھی ممکن ہے کہ ان کی سپاہی میں وہ بلوائی بھی ہو، وہ یہودی النسل بھی ہو جو عبداللہ بن سبا کو مانتے تھے، سارے کے سارے لوگوں نے مل کر کے حملہ کر دیا اور وہ خط بھی چلا دی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ اور یہ صرف سمجھ لیجئے کہ اگر وقت کا حساب لگایا جائے تو آدھا گھنٹہ کا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر، بلوائی ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ کتنے تھے واللہ عالم، اور ادھر جو یزید کے لشکر تھے بہت ہی کم تھے، اور حضرت حسین کے ساتھ بھی بہت کم لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے 60 بتلائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اب اتنے لوگ اتنے زیادہ بلوائیوں کے سامنے میں کیسے ٹکیں گے؟ شہید کر دیا گیا۔ اب جو ہے شہید کر دیا، کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ اب شہید کر کے جب ان کا قافلہ پھر کوفہ لایا گیا تو رونے لگے، اسی لیے اس قافلے کے اندر حضرت حسین کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام سکینہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں تو میرے باپ کو قتل کس نے کیا؟ اللہ اکبر، کہا کہ یہ لوگ کوفہ والے رو رہے ہیں تو میرے باپ کو قتل کس نے کیا؟ پھر کہا کہ تم ہی لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا، میرے دادا حضرت علی، میرے دادا کو قتل کیا، میرے چاچا کو قتل کیا، اور میرے شوہر کو، ان کے شوہر کا نام مصعب تھا، میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ تم نے مجھے پہلے یتیم بنایا اور اب بیوہ بنا دیا۔ اہل کوفہ والوں ہی نہیں قتل کیا تھا، اب اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کہ ہم نے قتل نہیں کیا تو کس نے قتل کیا؟ ابو بکر نے قتل کیا۔ کس نے قتل کیا؟ عثمان نے قتل کیا۔ کس نے قتل کیا؟ عمر نے قتل کیا۔ بھائی وہ لوگ تو 30 سال پہلے اس دنیا سے گزر جا چکے تھے، تو کہا کہ نہیں وہ لوگ مر گئے تھے تو کیا ہو گیا، ہاتھ تو انہی کا تھا نا۔ لیجئے، شیعوں نے لگا دیا کہ ہاتھ تو انہی کا تھا، اگر وہ لوگ خلافت نہیں چھینتے تو حضرت حسین شہید نہیں ہوتے۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ ہے اصل حقیقت۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں کہ حضرت حسین کا سر جو ہے یزید کے پاس لے جایا گیا، یزید نے اسے چھڑی سے کھیلا، یا عبید اللہ بن زیاد نے ایسا کیا، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اور یہ جانتے ہیں ساری باتیں لوگ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ تاریخ تبری سے، البدایہ والنہایہ سے، اور جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ بھی انہی کتابوں کی ہیں، لیکن لوگ جو سچی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی باتوں کو پھیلاتے ہیں جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کردار پر حرف آتی ہو۔ میرے دوست، کتنی سچائی ہے اور کیا حقیقت ہے میرے دوستو۔ آج تو آپ کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ ارے ہم تو سنتے کچھ اور تھے اور بات کچھ اور ہے میرے دوستو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی میرے دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکا تھا۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین موجود تھے، اور اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین موجود تھے، میری گود میں سیدنا حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں رونے لگے، میں نے انہیں چھوڑ دیا، وہ سیدھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ تب جبریل امین نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں مجھے ان سے محبت ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان قریب آپ کی امت، یعنی کہ مسلمان، نام کے مسلمان ہی صحیح، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے، ان قریب آپ کی امت آپ کی اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی بتلا دوں جہاں پر ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت جبریل امین نے وہ مٹی لا کر کے بتلائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اس وقت جو مٹی جبریل امین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی وہ کربلا کی مٹی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو من جانب اللہ مقرر تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی، اور حضرت حسین بھی جانتے تھے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی ایک صحابی کا ہاتھ نہیں، یاد رکھ لیجیے، اور ہمیشہ یاد رکھ لیجیے، کسی ایک صحابی کا ہاتھ نہیں، نہ ہی یزید کا ہاتھ ہے اور نہ ہی یزید کے گورنروں کا ہاتھ ہے۔ یہ سارا کا سارا کام جو ہے ان لوگوں نے کیا تھا جو اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ یہودی النسل تھے، جو اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے، جنہوں نے صحابہ کرام سے لے کر کے انبیاء رسول کو قتل کیا تھا، ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، اور وہیں سے اسلام بدنام ہوا۔ بھلا اسلام کربلا کے بعد کیسے زندہ ہوگا؟ تو یہ تھی حقیقت میرے دوستو۔ تو پورے تقریر کا خلاصہ آپ نے تو سنی لیا کہ اس میں
حضرت یزید کا ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے گورنروں کا ہاتھ ہے۔ اور محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، آپ شادی بیاہ بھی کیجئے، ہر خوشی کا کام کیجئے، گوشت بھی کھائیے۔ بتلا رہے تھے کہ مسلمان جو یہ 10 دن گوشت بھی نہیں کھاتے، یہ لیجئے۔ وہ ہندوؤں میں کون سا کہ ایک مہینہ ہے، اس میں ہندو گوشت نہیں کھاتے۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ بھائی ہم کیا کریں، تو ہم جو ہے محرم میں گوشت نہیں کھائیں گے، لیجئے۔ پورا ہندوؤں کی نقالی ہے۔ ہندوؤں میں ایسے مہینے ہیں جن کو وہ بدشگونی کا مہینہ قرار دیتے، اچھائی والے کام نہیں کرتے۔ مسلمانوں نے انہی کی نقالی میں دیکھا دیکھی چلہ پھونکی، اسی طرز پر محرم کے مہینے کو ایسا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ یہ بالکل ہی غلط بات ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کو بابرکت جانیں اور اس مہینے کو عظیم سمجھیں۔